السلام علیکم، نیوز اسپیشل سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا اسمبلی نے اپنے ہی اراکین اسمبلی کے لیے شاہانہ مراعات کی منظوری دے دی ہے۔ ایم پی اے اسکواٹ، اسلحہ لائسنس سمیت تمام ٹول ٹیکسوں سے مستثنا قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، دہشت گردی اور کرپشن میں ڈوبی کے پی سرکار نے مراعات کی بے رحم بندر باندھ کر ڈالی ہے۔ ایک مقروض صوبہ کیسے تاحیات سرکاری پاسپورٹ، خصوصی سیکیورٹی اور سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں مفت قیام جیسی سہولیات لے سکتا ہے؟ سونے پر سہاگا نئے قانون کے تحت اراکین اسمبلی کے ساتھ ان کی شریک حیات بھی بلو پاسپورٹ کی حقدار ہوں گی۔ ایسا وسائل کا بے دریغ استعمال، کیا یہ ہے تبدیلی سرکار کا اصل چہرہ؟ عوام کی حالت کو تبدیل کرنے آئی پی ٹی آئی سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگی ہے۔ ایسی بے رحم مراعات پیکج کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں گیسٹس موجود ہوں گے۔ اظہر صدیق صاحب، رہنما تحریک انصاف، ان کے ساتھ ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ، رہنما مسلم لیگ نون، بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب بھی موجود ہوں گے، دفاعی تجزیہ کار۔ آج کے پروگرام میں نہ صرف اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کرنی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے آج کے بڑے ایشو سے کہ وہ تبدیلی سرکار کے جو کہ ہمیشہ سے تبدیلی کی دائی رہی ہے، تبدیلی کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں، لیکن اب جس طرح سے مراعات دی جا رہی ہیں تو کیا اب ان کا کسی اور صوبے پر ایسی مراعات کے بنا پر تنقید کرنا اب جائز ہوگا؟ اسی پر بات کریں گے۔ اظہر صدیق صاحب کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ۔ عظمیٰ صاحبہ، معاملات وہی ہیں کہ ایک دوسرے پر تنقید کا یوں لگتا ہے سلسلہ جاری ہے، لیکن آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا لگتا ہے کہ جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے، یعنی کہ وہ کہا جائے کہ یہاں پر شریف وہی ہے جس کو شاید موقع نہیں ملا، کیونکہ وہی کام جس کے ہاتھ میں آیا وہ کیے جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سلمان، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، آپ کو آج خبر ملی ہے۔ یہ جو تبدیلی سرکار کا بھانڈا چوک چوراہے میں درمیان میں آ کے پھوٹ گیا، تو یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ اصل میں حقیقت میں اندر سے تو ان کے بالکل اس وقت پھوٹ پڑ چکی ہے۔ کوئی ان کی پارٹی میں جو ہے اس کو ٹک کے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، بانی صاحب نے ہر ایک کو گھمایا ہوا ہے، تو لوگ چھوڑ چھوڑ کے پارٹی جا رہے ہیں، تنظیم بھی ختم ہو گئی ہے، سر پیر ان کا کوئی راہ نہیں، تتر بٹیر یہ پارٹی ہو گئی ہے۔ تو اب ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے بندر بانٹ شروع کر دی ہے کہ جی یہ مراعات، وہ مراعات، وہ مراعات۔ ایک تو انہوں نے بجٹ خسارے کا پیش کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ دیوالیہ بجٹ میں یہ ساری جو یہ مراعاتیں کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے ٹپک کے ان کے اوپر یہ امن و سلوا آ رہا ہے؟ ذرا کوئی ان سے پوچھے کہ یہ انہوں نے ابھی تک ایک ٹکا جو انہوں نے فیڈرل حکومت کو دیا ہو، باقی تمام صوبوں نے اپنے اپنے حصے کا، پنجاب نے 590 ارب روپیہ جو ہے وفاق کو دیا ہے، بلکہ ای ٹینڈرنگ میں جو ہمارے بہت سارے پیسے بچے تھے اس میں سے بھی بہت ایک بڑا چنک جو ہے وہ وفاق کو دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہی غلط بیانی، آنکھوں میں دھول جھونکنا ہر ایک کے، ہم دیوالیہ ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، تو پھر یہ مراعات کہاں سے آ رہی ہیں ساری؟ یہ سرکار کے پیسے پہ آپ یہ جو مفت بندر بانٹ ہو رہی ہے، ادھر بھی سرکاری رہائش مفت، پاسپورٹ اپنے لیے بھی، شریک حیات کے لیے بھی، تاحیات، کمال ہو گئی ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ عوام کا حال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی سڑک ہے، نہ ان کے پاس پینے کا پانی ہے۔ علاج کے لیے 70% لوگ آتے ہیں پنجاب میں، کیونکہ وہاں کا نہ ان کے پاس کوئی پراپر ہسپتال ہے، نہ کوئی بیڈز ہیں۔ ایمرجنسی میں لیڈی ریڈنگ میں چلی جائیں تو ان کے پاس بمشکل 50 یا 100 بیڈ ہے۔ کوئی آپ دیکھیں بیچارے جو لوگ ہیں وہ کوئی پل نہیں بنے ہوئے، وہ ڈولیوں میں جاتے ہیں اور دریا میں گر جاتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
دہشت گردی نے جس طریقے سے سر اٹھایا ہوا ہے، کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ اپنی عیاشی پہ لگا لیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، رہنما پیپلز پارٹی. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. سر تبدیلی کا یوں لگتا ہے کہ جنازہ تو آپ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہے سر، کس طرح سے سر متحمل ہو سکتا ہے ایک صوبہ جو کہ مقروض ہو اور اس قسم کی مراعات دینا اور اس لیول پر مراعات دینا کہ جی جو بیویاں ہیں ان کو بھی بلو پاسپورٹس جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے اور تا حیات مراعات جو ہیں وہ انجوائے کر سکیں گے؟ بہت شکریہ. جنہوں نے تبدیلی کے نعرے کے اوپر یقین کیا تھا ان کی بات تو علیحدہ، لیکن ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے. اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی دراصل وہ جنازہ نکل گیا تھا. وہ سارے نعرے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس یونیورسٹی بن جائے گی، کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس بڑا نہیں رہے گا، اور اس کے بعد پروٹوکول کے خلاف لوگوں کو کہا گیا کہ یہ لوگ پروٹوکول لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں. اس کے بعد پھر بڑے گھروں میں بھی رہا گیا سب. وہاں پہ گورنر ہاؤس اور زیادہ رینوویٹ ہوئے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جم بنے، اور سب نے دنیا نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. پروٹوکول کے بات کرنے والے گاڑی میں سفر نہیں کرتے تھے چند کلومیٹر کا، وہ پھر ہیلی کاپٹر پہ کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے ہیلی کاپٹر تو جی ٹیکسی سے بھی سستا پڑتا ہے. یہ بھی آپ نے وزراء کی باتیں سنی. تو تبدیلی کا جنازہ تو خود نکال چکا ہے وہ شخص جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. وہ ساری باتیں، وہ سارا کچھ کہ پروٹوکول کے خلاف کریں گے، امیر آدمیوں کے خلاف میں یہ کر دوں گا، مافیاز کو میں ختم کروں گا. پھر شوگر مافیا جس طرح ان کے دور میں اٹھا، سیمنٹ مافیا، اور پھر سب کچھ ہوا. پھر سیاستدانوں کو جس طرح یہ کہتا تھا کہ میں بے ضمیر لوٹوں کو نہیں، پھر لوٹوں کے ذریعے حکومت. پھر جو کہتا تھا شیخ رشید ٹکے کا سیاستدان نہیں ہے، اور وہی سے کہتا تھا یہ 2 ٹکے کا کپتان نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر مجھے شیخ رشید بننا ہو تو اللہ کرے میں کچھ نہ بنوں. اور پھر وہ شیخ رشید سب سے بڑا ایڈوائزر تھا، منسٹر تھا، اور ایسے ہی لوگ بے ضمیرے توڑ توڑ کے لائے گئے. اور وہ جو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز لائی ہے، پھر اسے عہدہ دیا گیا. تو یہ تبدیلی کا جنازہ تو تبھی نکل آیا تھا جب بزدار پلس وسیم اکرم پلس ادھر پنجاب میں بزدار کی شکل میں، اور وسیم اکرم پلس بزدار پلس مرکز میں وزیر اعظم تھا. تو یہ تبدیلی کا جنازہ نکل چکا تھا. اب دیکھیے یہ کے پی کے کی حکومت کیا کریں گے. وزیر اعلیٰ جو کہتا ہے میں عشق عمران میں مبتلا ہوں، اور کر کیا رہے ہیں یہ دھڑا دھڑ. اب اپنے پاسپورٹ، انہیں بلیو پاسپورٹ چاہیے، انہیں سہولتیں چاہیے. پورے پنجاب کے یا پنجاب سے زیادہ لوگ ہیں ان کے جو بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں سارے، اور وہ کے پی کے حکومت کے اوپر پل رہے ہیں ریسٹ ہاؤسوں کے اندر. اگر آپ کو تو یہ کے پی کے کی، مجھے ایک بات پوری کرنے دیں. دہشت گردی کا شکار لوگ، وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر کا جو حال ہے، وہاں پہ تعلیم کا جو حال ہے، کوئی نیا تعلیمی ادارہ نہیں بنا، کوئی وہاں پہ ہاسپٹل نیا نہیں بنا. جو حالات ہیں وہاں پہ جس طرح لوٹا گیا، اور اب وسائل کو مزید لوٹا جا رہا ہے کہ تمام یہ اس طرح سے ایم پی ایس کی مراعات کو بڑھایا جا رہا ہے. تو تبدیلی کا فلسفہ اسی وقت مر گیا تھا، جنازہ نکل گیا تھا. اب تو میرے خیال سے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور اس تبدیلی کے جنازے اور نعش کو بھی میرے خیال سے اس کی بھی مزید بے حرمتی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک. اظہر صدیق صاحب آ گئے ہیں. یہ غلط ہوگا کہ ان کا موقف جو ہے سارے معاملات میں نہ لیا جائے. اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ سر. لگتا ہے لیٹ ہو گئے ہیں. ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ سامنے نظر آتی ہے ہمیں کے پی کے حکومت کے حوالے سے. سر اتنی زیادہ مراعات، اور یوں لگتا ہے کہ بے ہنگم مراعات جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کی گئی ہیں. سر کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ 8 اسلحہ لائسنسز کی پڑ گئی ضرورت. اس کے علاوہ جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے یہ جو وہاں پہ ایم پی ایز ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اراکین اسمبلی کی شریک حیات جو ہیں ان کو بھی بلو پاسپورٹس ان کی حقدار ٹھہرا دیا گیا ہے. تو سر کیا ہے یہ سب؟ اظہر صدیق صاحب. اچھا بہت شکریہ. اچھا بلو پاسپورٹ کوئی پریولیج ہے کہ بلو پاسپورٹ کوئی پریولیج ہے، یا ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کوئی خاص پیسے ملتے ہیں، کوئی خاص ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. یہ تو اگر آپ شریف خاندان یا باقی لوگوں سے پوچھے تو اس طرح کے تو یہ شروع سے چلے آ رہے. یعنی ہم نے کوئی اپنے تئیں ایسی میں تو پریشان حیران ہو جاتا ہوں کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. کیا یہ کوئی اسپیکر کی تنخواہیں، کیا کوئی وزیر اعلیٰ کی تنخواہیں،
वजीर आजम की तनख्वाहें, मिनिस्टरों की तनख्वाहें, क्या कोई इस तरह की बातें हुई हैं? या वजीर आजम के हाउस के खर्चे बढ़े हैं? या आप यूं ले लें कि जनाब कोई और खास तरह के एडवांटेजेस लिए गए? वो ये तो छोटी मोटी सी चीजें हैं। छोटा सा एक सूबा है और छोटे से सूबे को हम ये लेकर समझे कि पता नहीं उसने क्या कैसा कर लिया। चले कर लिया है, मैं नहीं सपोर्ट करता उस बात को, गलत किया या सही किया ये एक अलग इशू है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये बुनियाद बनाकर आप कहें कि जनाब पूरे पाकिस्तान का निजाम हम ले गए है या केपीके ले गई है, आ जाए चले इसको रेशो में देख लेते हैं, परसेंटेज करके देख लेते हैं कि पंजाब असेंबली या बाकी असेंबली है, सबको उठाकर देख लें और कंपैरिजन करके देख लें क्या है। यार खुदारा यार इस मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से बात करें आप कि कहाँ लेकर खड़े हैं। चलेंगे फर्ज करें ऐसी भी है, मैं तौर पर हम देखें एक आप तब्दीली का नारा लगाते हैं, एक तब्दीली के तौर पर यकीनी तौर पर ये सब वही ब्लू पासपोर्ट बाकियों के पास भी होंगे, सब कुछ होगा। तो इसमें सर एक तब्दीली जिसके हवाले से आप बात करते हैं वो तो जी 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 नहीं मुझे मैं माजरत के साथ को 11 अरब का जहाज ले लिया, तो 11 अरब का जहाज ले लिया, या जो अपना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मॉडल टाउन, कैवलरी ग्राउंड, लेकिन 8 असलहा लाइसेंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, वो तो सर ले लिए उन्होंने ना। दैट इज नथिंग यार, मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहता। असलहा लाइसेंस ले लिया क्या हो गया अभी ऐसा? सर सभी यही कहते हैं कि इसमें क्या हो गया हमने, सर ये तो फिर वही वाली स्टेटमेंट हो गई कि जहाज ले लिया तो ले लिया, तो सर ये तो फिर इसी तरह से स्टेटमेंट आपकी तय करें ना। असला लाइसेंस ले भी लिया, सुने असला लाइसेंस ले लिया, को 10 अरब का है या 20 अरब का है या 50 अरब का है, वो जाके बेच देगा, फायदे ले लेगा यार। फॉर गॉड सेक यार, असला लाइसेंस ले लिया होगा यार। ये कोई मेरे मुल्क को आगे ले जाने वाली बात नहीं है। अपने वहां पर केबी के अंदर मसाइल बहुत है, वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी के मसाइल है, वो ले लिया होगा। लेकिन उसको पैरामीटर बनाकर आप कहें कि जनाब ये असला लाइसेंस ले लिया है इसलिए सूबा खत्म ना यार। आप ये इसी तरह से सर फिर टोल टैक्स जो है उससे भी मुस्तस्ना हो गए सर। फजूलियत है नहीं ये फिर मैं बताऊं आपको, आप बताएं ना कि फजूलियत होगी, उसका ये खर्चा बढ़ा लिया, कोई वजीर आला ने जनाब कोई अपना गल्फ स्ट्रीम ले लिया, क्या कोई जेट ले लिया, या जनाब कोई BMW गाड़ियां ले ली, फिर तो मुझे समझ में आती बात। ये मैं नहीं समझता, ये गैर जरूरी बहस है इस मामले में। ये सिर्फ ये अब जो तवज्जो हटाई जा रही है ना, आप समझे इस बात को, असल तवज्जो हटाई जा रही है जो मेन इशू है इस वक्त, जो इस वक्त शरीफ खानदान के ऊपर इसहाक है, वो इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है। उस इशू को किल करने के लिए ये एक मजाक शुरू कर दिया कि कर ले भाई। मैं तो तजवीज करता हूं, मैं तो पार्टी को कहूंगा आपको ये लेने की, मैं तो तजवीज करूंगा। चले ठीक हो गया, इस पे बात करते हैं। उस्मान साहब वो तो कहते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी मराहत हमने नहीं ले ली हैं, ये तो जो बाकी सूबे करते हैं उसके सामने तो ये कोई मामूली हैसियत रखती। देखिए सलमान, जब आपने एक लावारिस सूबा जो है जिसमें टैक्स पेयर का पैसा जो है ये अपने ऊपर ललियों पे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी आप असल इश्यूज पे बात करें, चले आ जाएं असल इश्यूज पे। कोई कम से कम 2 या 3 मुझे मंसूबे बता दें जो इन्होंने लगाए हो केपी के लोगों के लिए, ठीक है। मैं आपको मरियम नवाज साहिबा की 140 मंसूबे जो हैं वो अभी गिनवा देती हूँ, अलिफ से लेके ये तक, आप मुझे टाइम दें थोड़ा, जो उन्होंने कमजोर तबकात के लिए पंजाब में इंट्रोड्यूस करे। पहली दफा 30 साल में तमाम DHQs BHQs जो है वो रीवैम्प हुए। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो 1100 गाड़ियां लोगों के घरों में 1.5 करोड़ लोगों को जो है वो अद्वियात पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और उसमें बच्चे और बूढ़े और ख्वातीन शामिल हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि मेरा घर मेरी छत पे 1,70,000 घर हैं जो बन चुके हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। फिर आप देखें कि आपका जो ये धी रानी प्रोग्राम है उसमें 3-4 लाख बच्चों की शादी और बच्चों की शादी हो चुकी है, और ये होनहार तालिब इल्म को देख लें कि कितने लाखों बच्चों को मेरिट पे वो वजीफे मिल चुके हैं।
اور تمام ڈسٹرکٹس میں بلا تفریق مل رہے ہیں. وہ کے پی والے تو بیچارے رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی اسکالرشپ دے دو, خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی لیپ ٹاپ دے دو, خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی ای بائک دے دو, خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی لونز دے دو سٹارٹ اپس کے لیے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ نے کے پی کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا گنوا دیں مجھے. وہ بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا ہے. بیرسٹر صاحب ذرا آپ ہی گنوا دیں سر, سندھ میں کیا کیا کیا, تاکہ پھر ہم چلیں اظہر صاحب کے ساتھ, وہ بھی پھر گنوائیں گے کہ کیا کیا انہوں نے وہاں پر کے پی کے لیے کر دیا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ لوگ صرف سندھ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو سندھ حکومت کے ترجمان ہیں وہ بتائیں گے, لیکن بہت بڑی باتیں جو ہیں ہیلتھ کی جو فیسلٹیز سندھ کے اندر ہیں آج وہ کسی صوبے کے اندر موجود نہیں ہے. اب میں پنجاب کا رہائشی ہوں, یہاں پہ کارڈیولوجی ہاسپٹل پورے پنجاب میں 1 یا 2 رہے ہیں, وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں بنایا ہے کہ ہر صوبے کا بندہ ادھر جا کے اپنا علاج کرواتا ہے. پھر اس کے بعد کینسر کا علاج, مطلب ہیلتھ میں ایک انویسٹمنٹ ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بجٹ کو بڑھایا ہے پہلی دفعہ. روڈ انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے کراچی کی وجہ سے کیا جاتا ہے, اور کراچی ایک ایسا ایشو ہے, بڑا شہر ہے لاہور سے, اگر لاہور میں فیڈرل گورنمنٹ کا پیسہ نہ لگے, یہ جتنے یہ بنی ہیں بسز, یہ اورنج ٹرین یا دوسری میٹرو, تو یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے نہ لگے ہوتے, سی پیک کے پیسے نہ لگے ہوتے, تو پھر پنجاب کا کس طرح جا کے ترقی ہوتی. مجھے بات کرنے دیں پلیز, آپ بات کریں پلیز, یہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے. ہاں جی, تو یہ نہ لگے ہوتے, یہ تو پورا ریکارڈ ہے, اس میں کوئی جھوٹ بولے تو اس کی مرضی ہے. تو بہرحال کراچی کے اوپر توجہ فیڈرل گورنمنٹس نے نہیں دی, یہ جو پچھلی 2-3 فیڈرل گورنمنٹس آئی, تو اس کی وجہ سے یہ رہا ہے. ادروائز سندھ کی جتنی بہتری ہے, مینڈیٹ بتاتا ہے ہمیشہ, پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہمیشہ بھٹو صاحب کے دور میں, بی بی صاحب کے دور میں اتنی میجورٹی سے نہیں آئے, ہم 3 دفعہ آئے ہیں اور پہلے سے زیادہ 3/4 اکثریت ہے وہاں پہ, تو یہ لوگوں کا مینڈیٹ ہے تو آ رہے ہیں. دوسری بات یہ, میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے, جو اگر اصل میں جو بات ہے, جو بنیاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست رہی ہے کہ غریب کو ہم نے تحفظ دینا ہے, مزدور کو, کسان کو. ہماری کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے, ہم مزدور کسان کو تحفظ دیتے ہیں, اور چھوٹا جو ملازم پیشہ ہے اس کی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں, اور پرائیویٹائزیشن سے اعتراض کرتے ہیں, اور ریاست کی ترجیح عام اور غریب آدمی کو بناتے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ کی ہے. دوسرا, جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں, آئین کی سربلندی کے لیے, یہ ہمارا ہے. پی ایم ایل این ترقیاتی کاموں پہ کریڈٹ لیتی ہے, یہ ان کا ہے. پی ٹی آئی تو آئی اس نعرے پہ تھی, تبدیلی اور یہ شرافیہ کا ختم کرنا, پروٹوکول کا خاتمہ کرنا. اگر آج ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو پروٹوکول کو تحفظ دینا پڑ رہا ہے کہ بلیو پاسپورٹ کوئی بات نہیں, ان کے لیے کوئی بات نہیں, تو جب پہلوں کے پاس تھا تو اس وقت وہ غلط کیوں تھا؟ ان کے لیے گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس ٹھیک ہے, تو جب پہلوں کے پاس تھا تو اس وقت کیوں غلط تھا؟ ان کے لیے ایم پی ایس کی مراحت بڑھانا یا ان کے پارلیمنٹیرینز کی مراحت بڑھانا ٹھیک ہے, تو جب پہلے بڑھا رہے تھے تو وہ غلط کیوں تھا, انہیں گالیاں کیوں بکی جا رہی تھی؟ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت. چلیں ٹھیک ہو گیا, اس حوالے سے پوائنٹ آگے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک کے بعد حضرت صدیق صاحب کی جانب جائیں گے. یقینی طور پر تبدیلی سرکار جو تبدیلی کے نعرے لگاتی تھی, اور ایک ایسے معاملے کے اندر کہ جہاں پر اب خود بخود تنقید کو اپنی جانب موڑا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب, رہنما تحریک انصاف. جی اظہر صدیق صاحب, بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ تبدیلی کہ جس کے نعرے لگائے جاتے تھے, یوں لگتا ہے کہ اس وقت تو اس کا جنازہ نکل گیا ہے. سر, اس حوالے سے چارج شیٹ جو لگائی گئی, آپ اس حوالے سے کچھ جواب دینا چاہیں؟ ایک تو وہ آپ کے پاس موقع, اور دوسری بات سر یہ اب آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے آپ نے سر بائیکاٹ کیا, اب آپ دوبارہ سے سوچ بچار کر رہے ہیں, تو یوں لگتا ہے کہ پھر یو ٹرن. تو سر ہمیشہ سے تاریخ کے غلط دھارے کی طرف کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سر؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے آپ بھی پنجاب میں رہتے ہیں, میں بھی پنجاب میں رہتا ہوں. آ جاتے ہیں ہسپتال, چلتے ہیں, بتائیں کس ہسپتال میں سہولیات مل رہی ہیں. آ جائیں اسکولوں میں, چلتے ہیں, جو آپ نے مفت تعلیم کے نام پر تباہی و بربادی کرتی ہے. آ جائیں ہم پارکوں میں, چلتے ہیں, جو حال کر کے پارکنگ پلازا کمرشلائز کرتی ہے. اس میں پنجاب کا ستیہ ناز کر دیا, ستیہ ناز کر دیا. میں آپ کو لے کے جاؤں گی. یہ کس کو بلا لیتے ہیں آپ یار؟ میں پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں.
عظما صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ذرا پہلے ہم عظما صاحبہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی, پہلے چیلنج تو ہم لے لیں. میں آپ کو لے کے جاؤں گی. عظما صاحبہ ذرا میں ایک دفعہ پہلے چیلنج تو لے لیں. عظما صاحبہ ذرا کمال ہے. جی عظما صاحبہ پھر ابھی مائک بند کرنا پڑے گا, وہ بعد میں کنٹینیو کر پائیں گے. عظما صاحبہ ذرا جی سر اظہر صاحب بات اپنی کنٹینیو کیجیے. اور اس کے لیے جی اس کے لیے صحت ستھرا پنجاب اوجڑیاں اٹھانے کے لیے پنجاب رہ گیا. میں بار بار کہتا ہوں آ جائیں, چلتے ہیں, ہسپتال بھی چلتے ہیں, ہر جگہ تیا پانچا ہو جائے گا. ہم نے بھکاری بنا دیا, لیپ ٹاپ کے نام پہ لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں کتنی لگائیں. خدا را مت کرے پنجاب کی حالت جا کے پوچھیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. کس نے کہہ دیا آپ کو پنجاب میں کیا وہ 4 بتیاں لگا کے پینٹ سے آگے دکھانے کے لیے آپ کے ٹک ٹاک پہ تصویریں بنا کے سمجھتے سب ٹھیک ہو گیا؟ وہ یار آپ چونٹیوں کی طرح گدوں کی طرح چپٹے ہوئے ہیں اس ملک کو اور پنجاب کو. کب سے آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ ابھی بھی ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو 2 باتیں رکھ دیتا ہوں. سرکاری اسکولوں کی بحالی, نئی عمارتیں اور اضافی رومز کی تعمیر کے لیے پسماندہ علاقوں میں تعلیم کارڈ لیا, استاذہ کی بھرتی ہے, صحت پروگرام, صحت کارڈ آج بھی جا کر دیکھے کے بی کے اندر, آج بھی جا کے دیکھے صحت کا نظام کتنا زبردست کر دیا یار. فار گاڈ سیک یار, ہم صحت کے معیار کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے. یعنی ہم مسئلہ صرف یہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اقوام متحدہ میں کئی دفعہ گیا, شریف خاندان سارا غصہ ہوتا ہے, آپ کو بتا دیں. آپ امریکہ گئے ہیں, اچھا چلیں ابھی یہ جیٹ, یہ جو آپ کا جیٹ ہے اپنا گلف سٹریم, یہ جہاں گیا کون جاتا رہا, بری مک جاتا ہے یا کون جاتا ہے, جا کے دیکھے تو صحیح نا. نواز شریف کو کیا تعلق ہے ان باتوں سے, پریویلیج اور ایڈوانٹیج لیتے ہوئے یار. سر کبھی اس پر بیٹھ کر دیکھیں. اس بل کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے تو سر یہ بندربانٹ روکیں, بل واپس لیں تاکہ معاملات ختم ہو. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں اب اگر یہ قانون سازی پاس کرنے کی بات ہے نا تو یہ جواب دیں وہاں پر خیبر پختونخوا کی اسمبلی. اب اس طرح کے قانون میں آپ کو کیا بتاؤں, یہاں تو سانس لینے پہ ٹیکس ہے, یہاں پر بیٹھ کے 20-20 ہزار روپیہ 10-10 ہزار روپیہ گاڑیوں پہ بیٹھ کر جرمانہ لے کے اربوں روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ پی ڈی ایل کا نام پر جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یار. خدا رہا یار, تو یہ انہوں نے کیا حساب برابر ہو رہا ہے سر, حساب برابر ہو رہا ہے. آپ نے بھی سر موقع ملا, آپ نے بھی پورا فائدہ ہی اٹھا لیا پھر تو. نہ میں دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں, میں ان کی طرح کے ڈیفینڈ نہیں کرتا جہازوں پہ, میں ان کی طرح کے ان کاموں میں نہیں ڈیفینڈ کرتا ان چیزوں کو. خدا رہا یار, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. میں تو بات کہہ رہا ہوں, اچھا لے لیا یار بلو پاسپورٹ لے لیا, ختم کریں آپ بلو پاسپورٹ, سب کا ختم کر دیں آپ. تو اظہر صاحب اپنا رسوخ پارٹی میں جو آپ کا ہے سر اس کو استعمال کریں تو پھر واپس کروائیں سر اس کو بل کو. میں پھر بتاتا ہوں, اب بلو پاسپورٹ کی پریویلیج آپ کے قوانین نے دی ہے یار, اس میں اظہر صدیق کچھ نہیں کر سکتا یار. یعنی آپ یہ کہیں کہ باقی پورا ملک بلو پاسپورٹ انجوائے کرے, یہ نہ انجوائے کرے, میں کیوں کہوں ایسا, یہ نہ انجوائے کرے, یا تو لے لیں سب سے واپس بلو پاسپورٹ. جب آپ نے بلو پاسپورٹ ہی دیا ہے, جب دیا ہے تو بھائی آپ یہ جواب دے, آپ لوگ ہیں, میں نہیں ہوں, مجھے تو پتا ہے. آج دکھائے نا ذرا, کبھی وہ مہرانی آتی ہے سڑکوں کے اوپر, مال کا حال دیکھیں آپ, کتنی گاڑیاں کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ جس طرح کا پروٹوکول لے کے یہ محترمہ پھر رہی ہوتی ہیں, مریم صفدر صاحبہ جا کے دیکھ کر صحیح کبھی اگر بیٹھ کر سیکورٹی کے حالات دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا زبان پہ قابو رکھیں. آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پنجاب میں رہیں. عظما صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, کمال کر دی ہے. تو اس کی چیز پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یار اتنا کہہ دیا کرے کہ قرآن مجید سامنے رکھ لیا کرے اور پھر جھوٹ بول دیا کرے جتنا بولنا ہے. تو آپ نے تو جھوٹ میں ہمت کر کے سنیں نا, ہمت کر کے سنیں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں, میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہسپتالوں میں چلتے ہیں سر, بس اب یہ بیچ میں سارے معاملات میں قرآن پاک کو خان کی تقریر سنیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سنیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی کیا کہتا ہے ان کے بارے میں, ان کے حالات کے بارے میں, صوبے کی حالت کیا ہے, بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. مجھے چھوڑ دیں آپ تاکہ اسمبلی کے اندر سنیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, مجھے لکھنا شروع ہو جائے گا کانوں میں سے. آپ اس ملک کو آگے اب میں دیکھیں بتاؤں آپ کو, پردھان صاحب ایک بات یہ میں رکھ لیں, آپ اساؤنڈ تیر جانا ہے, دن رہ گئے تھوڑے, شہباز شریف اور ان کی اب جانے کی باری ہے. سر جواب آ گیا عظما صاحبہ, ٹھیک ہے سر جواب آ گیا آپ کا. عظما صاحبہ جانے کی تیاری کریں چپ کر کے, گھر کے بیٹھے جا کر. ایک بڑی چارج شیٹ آپ پر لگا دی ہے, وہ بھی سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, پنجاب کے وہ بھی باسی ہیں, تو انہوں نے بھی لگائی ہے, تو آپ اس کے حوالے سے کلیریفائی کر دیں. یوں تو لگتا ہے کہ سلمان, میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہ رہی ہوں, یہ ہسٹری ہو گئے.
یہ ختم ہو گئے ہیں, ان کی سیاسی ساکھ زیرو ہو چکی ہے, ان کا وجود ہی کچھ نہیں رہا. اب یہ سوائے رونے پیٹنے کے ان کی قسمت تو نکال دیں عمران خان کو باہر, بتا دے گا آپ کو کیا کرتا ہے آپ کا. جھوٹ کی انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, سوشل پارٹی کی یہ سوشل پارٹی کی یہ پارٹی رہ گئی ہے. بانی صاحب صرف این آر او سارا دن یہ این آر او مانگتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی کام نہیں ہے, اور ان کے سارے لوگ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سب مراعات بھی لے رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, پاسپورٹ بھی لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے پاکستان کو اداروں کو آپ چلے ٹھیک, بیرسٹر صاحب سے پوچھے تھے, بیرسٹر صاحب بدنام بھی کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ ہی کچھ مفاہمت کروا دیں سر, اس طرح سے تو یہ چلے گا. ایک این آر او کا الزام, دوسری جانب سے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. سر آپ ہی کچھ درمیانی راستہ نکالیں سر. ٹھیک ہو گیا. آپ کبھی نوشہرہ آ گیا پوائنٹ, نوشہرہ جا کے دیکھیں 70% عظمیٰ صاحبہ ذرا بیرسٹر صاحب کی تو سن لیں, بیرسٹر صاحب کی سن لیں. جی بیرسٹر صاحب, جی بیرسٹر ہوں ہر بندہ اپنی ٹرن پہ بات کرے پلیز. دیکھیے بات جی اچھا ذرا بیرسٹر صاحب کی ذرا سن لیتے ہیں ہم. جی عظمیٰ صاحبہ, جی بیرسٹر صاحب. سب کا فیصلہ ہو رہا ہے, لوگ بڑے سیانے ہیں, وہ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کو جانچ رہے ہوتے ہیں. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, چند سال دیکھیں این آر او لیتے ہیں جی جنہوں نے جو ملک سے. جی میڈم ذرا وہ بات کمپلیٹ کر لیں, بات کمپلیٹ. ایسے سنا نہیں جائے گا, نہ آپ کا پوائنٹ جا رہا ہے نہ ان کا پوائنٹ جا رہا ہے, اس طرح سے ذرا چپکلیش ہوگی. آپ کا زمین آسمان کا فرق ہے. جی آپ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. ٹھیک, آپ یہ جو بیرسٹر صاحب کی تو سن لیں میڈم, بیرسٹر صاحب کی سن لیں. بیرسٹر صاحب ذرا اپنا پوائنٹ دیں. جی بیرسٹر صاحب, اگر آپ ماڈریٹر ہیں, آپ کا کام ہے سر ہم تو سر ریسپیکٹفلی جس حد تک کرتے ہیں سر کنٹرول کر رہے ہیں. جی بیرسٹر صاحب, سر اب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. کوئی حاوی ہو جائے جی تو پھر آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں. جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بڑے سیانے ہیں, وہ جانتے ہیں جو مقدمات اپنے معاف کروا کے بھاگے ہیں وہ بھی تاریخ کے کٹہرے میں ہیں, جنہوں نے سر کٹوا دیے ہیں, سر جھکایا نہیں, وہ بھی تاریخ کے کٹہرے میں ہیں, جو جان دینے کے لیے ملک میں واپس آئے ہیں اور این آر او کا الزام لگا اور انہوں نے اپنی جان دے دی, وہ بھی تاریخ میں سرخرو ٹھہرے ہیں, جنہوں نے 14 سال قیدیں کاٹی اور اف تک نہیں کیا اور بھاگے نہیں اور اگریمنٹ سائن نہیں کیے, وہ بھی تاریخ میں ہے. دیکھیے یہ تو معاملات اور ہیں. اب یہ ایک سیاسی طور پہ اگر ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی قیادتوں کو لتاڑتے رہیں, اسے برا کہہ دیں, جھوٹ بولیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلی ہیں اور عوام بڑے خوش ہیں, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اتنی ایسے معاملات نہیں ہیں. پاکستان بڑی مشکل صورتحال میں ہے. اگر آپ ہی دیکھ لیجئے, اگر مجھے کہنے کا موقع دیں تو پچھلی 2 حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی حکومتیں رہی ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے فل سپورٹ کیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی 4.25 سال کی حکومت ہو یا 5 سال کی میاں شہباز شریف کی حکومت ہو. لیکن اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی حمایت کے باوجود فارن افیئرز میں فیلڈ مارشل جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, یا جیسے ادھر قمر جاوید باجوہ سپورٹ کرتے تھے, آج جیسے اکنامک افیئرز میں کیا کوئی وزیر جو ان کا اکنامک افیئرز ہے اس کے پاس گدڑ سنگھ کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اور یہی بات بار بار شہباز شریف کو بھی کریڈٹ دے دیں سر, شہباز شریف صاحب کا بھی کریڈٹ بنتا ہے. بھائی شہباز شریف صاحب اب خود کسی کو کریڈٹ دے تو میں شہباز شریف صاحب کو کیسے کریڈٹ دوں؟ شہباز شریف صاحب تو خود مان رہے ہیں کہ ان سے زیادہ یہ کام سارا, یہ جتنی مفاہمت ہوئی ہے یا جتنی جنگ کو روکا گیا ہے یا جتنی ڈپلومیسی ہماری بہتر ہوئی ہے یا بھارت کو جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے, جب وہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو ٹھیک ہو. وقت بہت قلیل اور محدود ہے سر, اسی حوالے سے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ, رہنما مسلم لیگ نون. اچھا عظمیٰ صاحبہ, بات کریں اگر ہم آزاد کشمیر الیکشن کی, تو ہم نے دیکھا کہ گلگت تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکا, نواز شریف صاحب کا جادو بھی وہاں پہ نہیں چل سکا, تو اب کشمیر کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سلمان, گلگت میں ہماری 6 سیٹیں آئیں اور 2 جو انڈیپینڈنٹس تھے
وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ہی وہ فیلڈ والے کینڈیڈیٹس تھے. تو 8 سیٹیں کافی ہوتی ہیں 24 میں سے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری جو ہے سیٹیں نہیں آئیں. لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی کیمپین بہرحال ہم سے بہتر تھی, تو ان کو ہم سے زیادہ سیٹیں ملی, اور جو ہم نے ان کو ویلکم کیا, مبارک بھی دی شہباز شریف صاحب نے. اب یہ جو تو لگتا ہے میڈم جان بوجھ کے اچھی کمپین نہیں کی وہاں پہ. نہیں, اچھی کیمپین تھی, لیکن یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب کا جو میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے بہت بے دریغ ریسورسز وہاں استعمال کیے, تو ہماری پارٹی نے شاید اتنے نہیں وہاں پہ کیے, تو اس لیے ان کی کیمپین اس لیول تک نہیں جا سکی. لیکن بہرحال اب پوری پارٹی ہماری متحرک ہے. آزاد کشمیر کی جو الیکشن ہے اس میں سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ ذرا مختلف قسم کی الیکشن ہوتی ہے. پورے پاکستان میں بھی اس کے جو ووٹرز ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, تو ہم ایک ایک ووٹر کے پاس جا کے اور ان سے جو ہے ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے کہ ہماری پارٹی کو کامیابی ملے گی, کیونکہ لوگ میاں محمد نواز شریف سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیرسٹر صاحب. سر آپ نے ایک بس آخری مجھے جملہ کہنے دیں, نہایت ناقص معلومات ہیں ایک تو بیرسٹر صاحب کی, ان کو نہیں پتا کیونکہ یہ کیبنٹ کا حصہ نہیں, سمجھتے ہیں کہ جی فیڈرل حکومت ہمیں پیسے دے رہی ہے. 1% کبھی ہم نے فیڈرل حکومت سے نہیں لیا. جو یہ گرین بسیں چل رہی ہیں جو 12 ڈسٹرکٹس میں جا چکی ہیں, یہ سب ہمارا 1 ٹریلین کا اپنا بجٹ ہے, کیش بیس بجٹ ہے, اور ان کی بھی سخت شدید ناقص معلومات ہیں. اظہر صدیق کی یہ پنجاب میں رہتے ہوئے لگتا ہے آنکھوں میں پٹی باندھ کے, تو یہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے جاتے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ سڑکوں پہ یہ جائیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنا بوریا بسترا اٹھائیں اور جا کے وہاں پہ کے پی کی سڑکیں دیکھیں اور ان کو مرمت کروائیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ اپنے بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے میڈم, آپ کا پوائنٹ آ گیا. 20,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں یہ اپنی فرد گاڑیاں چلاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ گاڑیاں ادھر پنجاب کی سڑکوں پہ چلاتے ہیں, اور انہی کے خلاف یہ حلہ سرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ بیرسٹر صاحب. آپ نے سر کون سے ریسورسز جو ہیں وہاں پہ سر آپ نے لگا لی کہ آپ الیکشن, اس میں صاحب ذرا میں آگے چلا جاؤں. بیرسٹر صاحب دیکھیے جی, وہ جماعت جو پیسے کے بلبوتے پہ جس نے سیاست شروع کی ہے, جی اگر وہ کہے کہ ریسورسز استعمال کر لی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کہے ریسورسز استعمال کر لی, تو اس کا مطلب ہے انگور کھٹے ہیں, اور ان کے لیے کھٹے ہی رہیں گے. یہ آپ دیکھتے جائیں گے کون ناقص ہے کون اعلیٰ ہے. میں تو اس پہ فیصلہ نہیں کروں گا. لوگ آپ کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, گفتگو کا انداز بھی دیکھتے ہیں, اور بلا وجہ زبان چلاتے رہنا بھی دیکھتے ہیں, تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے ناقص. یہ ہے جی عظمیٰ صاحبہ ایسے نہیں, ایسے پروگرام نہیں چلے گا. جی وہ ابھی کر لیتے ہیں, وہ بات پوری کر لیں پھر ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ پوائنٹس لکھ لیں. جی چلے میڈم, آپ ان کی بات پوری ہو جائے ذرا وہاں پہ, آپ پوائنٹس لکھ لیں, اپنی باری پہ جواب دے دیجیے گا. جی اس کا تو طریقہ کار ہے. کل تک کسی اور جماعت کی تعریفیں تھی, آج کسی اور جماعت کی تعریفیں کر رہی ہے. اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے. آپ اسے بلا لیتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب دیکھیے, پولیٹیکل ورکرز کو بلایا کریں. آپ کون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ آپ کے آسمان سے اترے ہوئے, تو کبھی ادھر ہوتی ہے, بی بی کبھی ادھر ہوتی ہے. آپ بغیر ایویڈنس کے بات نہ کیا کریں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف مانگ رہی ہوں, آپ پروف لائیں, آپ ایویڈنس لائیں. آپ سلمان کو میں ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ اگلے پروگرام میں چلا لیں. عظمیٰ صاحبہ ذرا بات تو سن لیں, بات تو سن لیں. بیرسٹر صاحب کی بات تو سن لیں. جی ذرا وہ ان کی بات تو سن لیں, پھر ہم ایویڈنس نہیں مانگ لیتے ہیں کسی چیز کا. ایک فرما رہے ہیں پنجاب میں, یہ نہیں ہے پنجاب میں وہ نہیں ہے. اظہر صاحب سر. جی اچھا میں نا سر دیکھیے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے. ٹھیک چلے بیرسٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, آپ اپنا پوائنٹ دے لیں, پوائنٹ آپ اپنا کمپلیٹ کر لیں, پھر اس پہ کرتے ہیں. جی سر. جی کیا حیثیت ہے چلے سر, پھر وہی سر پھر یہ گفتگو جو ہے سر, یہ بحث برائے بحث میں بدل جاتا ہے. میں اپنی بات کر لوں. جی اظہر صاحب
कौन सा टिकट दिया है पार्टी अच्छा ने? देखिए प्रॉब्लम आप ये है नेशनल कि ना असेंबली बताओ, मेंबर अगर हैं। साहब की जरा बात सर सुन पे लें। जमात चली हो, जिसका काम रूहानी बाप के बगैर चलता ना हो, जिसके सहारे हारे को पता है, और 12वां खिलाड़ी वो इलेक्शन लड़ने गया गिलगित बल्तिस्तान में, जूते पड़े। अब हालत देख ले, बेचारे इतना बुरा, वो बेचारे में हिम्मत ही नहीं है कि कश्मीर में जाकर इलेक्शन। और दूसरा हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल ले लिया गया, पाकिस्तान में ले लिया गया, गिलगित बल्तिस्तान में ले लिया, कश्मीर में ले लिया। तो हमारा तो देखे, हमें कौन सा इलेक्शन लड़ने दिया जाता है। और हम बड़ी आज भी आप समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन मेरिट पे लड़े तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो के पीपल्स पार्टी का अगला दौर है गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए, ये जनाब ये कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, नून लीग की जमानतें जब्त हो जानी है वहां पर, याद रखिएगा। ये मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग आजाद लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे। हम इस इलेक्शन में मैं नहीं समझते कि पार्टी के तौर पर हमें इजाजत दी जा रही है इलेक्शन लड़ने की, ये जेल में रख ले बात। तो ये बाकी जो है, चले ठीक हो गया, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, यकीनी तौर पर ठीक हो गया मैडम। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला काफ़ी गर्मा गर्मी होती रही, लेकिन हमारी काविश यही होती है, कोशिश यही होती है कि एक रिस्पेक्टिवली एक प्रोग्राम को, एक दूसरे की इज़्ज़त को, इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखते हुए आगे लेकर चलें, और इसमें जो हम कोशिश कर सकते हैं वो हम करते हैं। और यकीनी तौर पर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। ये आपस में होने वाली चपकलिश और बहस, शायद ये सियासी बहस है और यहीं पर ये ख़त्म हो जाती है। एक नए प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।